ناظرین، ہماری کہانی چل رہی تھی 1970s میں. 1969 میں زیادہ ایکوریٹلی آپ کو بتاؤں میں فرسٹ ایئر میں ہم نے یو ای ٹی میں داخلہ حاصل کیا. اس زمانے میں انجینئرنگ یونیورسٹی صرف ایک ہی تھی، ویسٹ پاکستان یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی، اور ایک ایسٹ پاکستان میں ایسٹ پاکستان یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی. اس زمانے میں پرسنل کیلکولیٹنگ ڈیوائس، کوئی کمپیوٹر نہیں ہوتا تھا، کوئی کیلکولیٹر بھی نہیں ہوتا تھا، سلائیڈ رول ہوتا تھا. آپ کو سلائیڈ رول کی شکل دکھا دیں، اس سے آپ بہت کمپلیکس کیلکولیشنز کر سکتے تھے. وہ تمام کمپلیکس کیلکولیشن جو آج کل کسی سائنٹیفک کیلکولیٹر سے کی جا سکتی ہیں، وہ ساری اس کی ایکسپرٹیز چاہیے ہوتی تھی. پورا ایک کورس ہوتا تھا، شارٹ کورس ہوتا تھا سلائیڈ رول کو استعمال کرنے کے بارے میں. مجھے یاد ہے کہ فیبر کیسل کا یہ سلائیڈ رول جرمنی کا بنا ہوا ہم نے انارکلی سے خریدا تھا. اس کا چمڑے کا ایک کیس تھا، وہ پتہ نہیں کہاں گم ہو گیا. اگر میرے پاس ہوتا تو میں آپ کو ضرور دکھاتا. وہ ہماری پرانی اچھی یادوں میں سے شامل ایک یادگار چیز تھی. اچھا، اب یہ پیڈاگوجی آف دا سلائیڈ رول، یہ تھوڑی سی ایک بڑی مزیدار بات ہے جو میں چلتے چلتے آپ کو کہانی کے ساتھ ساتھ، اپنی کہانی کے ساتھ ساتھ بتانا چاہوں گا. میں نے آپ کو بتایا کہ سلائیڈ رول سے بڑی انوالو کیلکولیشنز ہو سکتی تھیں. بہت ساری ملٹیپلیکیشنز ہیں، بہت ساری ڈویژنز ہیں، ان کا لاگ لینا ہے، اس کے بعد ان کا پاور لینی ہے n/3، اور پھر اس کو دوبارہ سے ہم نے ڈیوائڈ کرنا ہے کسی اور نمبر کے ساتھ. اور یہ سارا کچھ میکینیکلی ہو رہا ہوتا تھا. میں دوبارہ سے آپ کو سلائیڈ رول دکھا دوں. یہ جو کرسر ہے اس کو موو کر کے یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا تھا، اور کرسر کے ساتھ ساتھ اس کا جو مڈل پورشن ہے وہ بھی موو ہو جاتا تھا. اچھا، اب اس کی جو پیڈاگوجی تھی سلائیڈ رول کی، اس میں ایک بڑی مزیدار چیز تھی جو اب غائب ہو گئی. وہ پیڈاگوجی اب ایگزسٹ نہیں کرتی سائنٹیفک کیلکولیٹر کے آنے کے بعد، جس کا ہمیں بڑا نقصان پہنچا. وہ پیڈاگوجی یہ تھی کہ چونکہ یہ ایک میکینیکل ڈیوائس تھی تو اس میں یہ کام پہلے کرنا ہے، اس کو اتنا سلائیڈ کرنا ہے، اس کو اتنا سلائیڈ کرنا ہے، یہاں سے ریڈنگ لینی ہے، پھر اس کو آگے سلائیڈ کرنا ہے. میکینیکل سٹیپس بہت سارے آ جاتے تھے، جس کی وجہ سے ایک غلطی کی گنجائش کی جو چانسز تھے، جو پروبیبلٹی تھی، وہ بہت بڑھ جاتی تھی ایز کمپیئر ٹو جو بعد میں کیلکولیٹرز آ گئے ان کی نسبت. ان میں بھی ہوتی تھی لیکن اس میں بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی. تو اس کے لیے انہوں نے ایک آپ کو طریقہ بتایا تھا کہ کسی بھی موٹی لمبی چوڑی کیلکولیشن کرنے سے پہلے آپ ہاتھ سے، پینسل سے، کاغذ پہ اس کا ایک رف ایسٹیمیٹ نکال لیں کہ یہ اس کی ویلیو 100 میں آئے گی، 1000 میں آئے گی، 10 کی کس پاور میں آئے گی، فریکشن میں آئے گی، کیا آئے گی، تاکہ جب سلائیڈ رول کو استعمال کر کے جواب ملانے کی کوشش کریں تو وہ پھر اس کے آس پاس ہونا چاہیے. یہاں سے ڈینجر سگنل ایمینیٹ ہوتے تھے. اور اگر سلائیڈ رول کی ویلیو 1000 میں آ رہی ہے اور ہماری اپروکسیمیٹ ویلیو 0.1536 آ رہی ہے یا 0.10 کے قریب آ رہی ہے، تو یہ فوراً ڈینجر سگنل، ریڈ سگنل آن ہو جاتا تھا اور ہم سلائیڈ رول کو دوبارہ سے استعمال کرنے کی کوشش کرتے تھے، یا جو ہماری گٹ فیلنگ تھی جس سے ہم نے یہ کیلکولیشن اپروکسیمیٹلی کی تھی، بہت جلدی میں کی تھی، اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے تھے. کیلکولیٹر کے آنے کے بعد یہ چیز ختم ہو گئی. مثال کے طور پہ ایک گاڑی کھڑی ہوئی ہے، اس کی ڈسپلیسمنٹ چینج نہیں ہو رہی، تیسرے گھنٹے پر بھی وہ لاہور میں کھڑی ہوئی ہے، چوتھے گھنٹے پہ بھی وہ لاہور پہ کھڑی ہوئی ہے، اس کا فاصلہ ملتان سے 50 کلومیٹرز ہے. اب اگر کوئی پوچھے کہ اس کی رفتار کتنی ہے تو آپ پہلے اسے اپروکسیمیٹلی نکالنے کی کوشش کریں گے، اور جب اپروکسیمیٹلی نکالنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے ذہن میں یہ چیز ضرور آئے گی، مختلف طریقوں سے نکال رہے ہیں نا، کہ گاڑی تو کھڑی ہوئی ہے بھائی، نکالنے کی کیا ضرورت ہے. یہ سارا کچھ ہم نے آپ کو ایگزام کا پوسٹ مارٹم کر کے دکھایا تھا، اس میں یہی مسئلہ ہو رہا تھا کہ وہاں پر بچے فوری طور پہ کیلکولیشنز کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، فارمولاز
استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کے پاس کمپیوٹر موجود ہیں آج کل، تو کیلکولیٹر بھی پرانے ہو گئے اب. تو یہ جو چیز تھی کہ ڈبل کنفرمیشن مختلف راستوں سے ایک سوال کے جواب کی طرف پہنچنے کی کوشش کرنا، یہ سلائیڈ رول کی پیڈاگوجی غائب ہو گئی، جس سے بہت مسائل پیدا ہوئے. اسے ہمیں دوبارہ سے واپس لانا پڑے گا. اس کا مطلب یہ تھا کہ سلائیڈ رول ڈز ناٹ ییلڈ سم تھنگ if the slide rule does not yield something in the anticipated range، وہی بات میں نے جو کہا نا، anticipated range، ہمیں اینٹیسپیٹ کرنا پڑتا تھا. کیلکولیٹرز کے آنے کے بعد اور کمپیوٹرز کے بعد اینٹیسپیٹ کرنا ہم نے چھوڑ دیا. یہ بہت بڑا اسٹیپ تھا جو ہمیں غلطیوں سے بچا لیتا تھا، اور اس کو واپس لانے کی ضرورت ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے. So if the slide rule does not yield something in the anticipated range, the user would first suspect user error in anticipation and perform the calculations again by hand. In other words, what made the slide rule so effective was that it forced users to think about the problem being solved before solving it. Users would typically reflect on the problem and formulate a rough answer prior to using the technology which was the slide rule. یہ کمپیوٹر کے آنے کے بعد اور کیلکولیٹر کے آنے کے بعد ہم نے بالکل ختم کر دیا. While the slide rule has been replaced by powerful handheld calculators and computers, it reminds us that a powerful affordance of an educational technology is to get one to think about the problem. یہی ہم روتے رہے جب ہم پوسٹ مارٹم کر رہے تھے تمام ایگزامینیشنز کا، مڈ ٹرم کے ایک سوال کا، کہ وہ پرابلم کے بارے میں سوچ نہیں رہے. سوچ تو لو یار. پہلے تو میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ میں تو اس حد تک سیریس تھا کہ آپ فائنل ایگزام میں ان کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے جائیں کہ وہ لکھنا نہ شروع کریں جب تک کہ آدھے گھنٹے تک وہ تمام پرچے کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کریں، پرابلم کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. تو اٹ ریمائنڈز اس دیٹ اے پاورفل افورڈنس آف این ایجوکیشنل ٹیکنالوجی از ٹو گیٹ ون ٹو تھنک اباؤٹ دا پرابلم ون از ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ. پرابلم کو انڈرسٹینڈ کرنا. فوری طور پہ ہم فارمولے پہ شفٹ ہو جاتے ہیں اور کیلکولیٹر استعمال شروع کر دیتے ہیں. دی ایجوکیشنل پرنسپل ہیئر از دیٹ ریفلیکٹنگ آن دا نیچر آف دا پرابلم بینگ سالوڈ از آفن مور افیکٹو ان پروموٹنگ لرننگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ. آ پرنسپل ویل ورتھ ریمبرنگ. یہ سلائیڈ رول کی کہانی تھی. اس کے بعد میں نے اپنی زندگی میں، ناظرین بڑی عجیب بات ہے، کبھی آج تک کوئی کیلکولیٹر بھی نہیں خریدا. میری اس وقت تنخواہ اتنی کم تھی، 1980s کی بات ہے یہ، یا لیٹ 70s کی. میری 77 میں شادی ہو گئی تھی. پیسے نہیں بچتے تھے تنخواہ میں سے. تو I have never bought a calculator when I was a faculty member in the UET in the 70s. It was too expensive. Calculator was too expensive. Look at the technology. میرا ایک بہت اچھا دوست ظفر محمود، ہم ساتھ کٹھے ایف ایس سی میں ملتان میں تھے. اس کے بعد ہم یو ای ٹی میں ساتھ رہے. پھر ہم نے یو ای ٹی میں ساتھ پڑھایا بھی صحیح. وہ جاپان چلا گیا تھا ایم ایس سی کرنے کے لیے 1976 میں. جب وہ واپس آیا تو وہ میرے لیے ایک بڑا پریشس گفٹ لے کر آیا. آج کل وہ پریشس گفٹ اگر آپ کو دیا جائے آپ اٹھا کے پھینک دیں گے. بہت پریشس گفٹ لے کر آیا، اور وہ ایک کیسیو کا سائنٹیفک کیلکولیٹر تھا. ناظرین جب آپ دیکھیں یہ صورتحال تھی ٹیکنالوجی. ہمارے ڈپارٹمنٹ نے پہلا پرسنل کمپیوٹر 1980 میں خریدا، تمام ٹیچرز کے ریسرچ فنڈز اکٹھے کر کے. اینڈ آئی ٹچڈ اٹ ود مائی اون ہینڈز.
پہلا کمپیوٹر جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے ٹچ کیا، اٹ واز ریڈیو شیک. میں آپ کو پہلے بھی اس کی کہانی سنا چکا ہوں، دوبارہ اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. TRS-80 ماڈل 2، اس وقت اس کی ریم 64 کے ریم تھی اور اس میں کوئی ہارڈ ڈسک نہیں تھی. اس وقت میری گھڑی میں جو ایپل واچ ہے اس میں بھی 64 کے سے بہت زیادہ میموری. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا صورتحال تھی. اس وقت میرا ہر بیٹا ماشاءاللہ سے، اور میری بیٹے تو کام کر رہے ہیں، بیٹی پڑھ رہی ہے، فل برائٹ پہ جا رہی ہے امریکہ، کولمبیا یونیورسٹی. انفیکٹ میرے جو گرینڈ سن اور گرینڈ ڈاٹرز ہیں ان کے پاس بھی اپنے کمپیوٹرز ہیں. کسی کے پاس آئی پیڈ ہے، کسی کے پاس اینڈرائڈ ڈیوائس ہے، کسی کے پاس لیپ ٹاپس ہیں جو اس کمپیوٹر سے بہت زیادہ پاورفل ہیں جو اس زمانے میں 1980 میں ہم نے مائکرو کمپیوٹر پہلا ریڈیو شیک کا TRS-80 ماڈل 2 خریدا تھا، جس کی قیمت اس زمانے میں تقریباً 1 لاکھ کے برابر تھی. مائی ڈرائیور عمران علی، اس کے پاس ایک میک بک ہے i7، میک بک پرو ہے i7، اور اس کے پاس ایک آئی فون ہے. He can take lessons from any top class universities of the modern world اگر وہ چاہے تو ٹیکنالوجی نے دیکھیں کس طرح سے ترقی کی ہے. یہاں یہ موڈیول ختم ہوتا ہے. اب ہم مختلف ڈیفینیشنز پہ تو نہیں کہنا چاہیے، ایک فریش لک، آؤٹ لک، وہ جو میں نے کتاب آپ کو بتائی تھی لاسٹ ٹائم، تصویر بھی دکھائی تھی، وہ آپ کو ایک نئی آؤٹ لک دیتی ہے ٹیکنالوجی کے بارے میں، فریش آؤٹ لک دیتی ہے. 2016 کی چھپی ہوئی ہے، ابھی امیزون سے منگوائی ہے. اس کے بارے میں ہم کچھ بتانا چاہیں گے تاکہ ٹیکنالوجی کا جو استعمال ہے ایجوکیشن کے اندر اس کو ہم ایک نئے پرسپیکٹو سے دیکھ سکیں، زیادہ ایفیشینٹلی استعمال کر سکیں، لیکن اگلے ماڈیول کے اندر.